بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اتوار کی خصوصی محفل سوال جواب کی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ سوال جواب کا سیشن نمبر 101 ہے اور آج بھی ہمارے سامنے کئی اہم سوالات ہیں۔ سوالات سنیں اور اس کے جوابات ساتھ ساتھ سنتے جائیں۔ پہلا سوال جناب سیف صاحب کا ہے۔ سلام کے بعد کہا انہوں نے، میرا سوال ہے کہ جب مٹی دیکھ کے آتے ہیں تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آنکھیں دھونا چاہیے گھر آ کر، اس پر تھوڑا روشنی ڈالیے۔ اب تک جو سوال اس سلسلے میں آتا تھا وہ یہ کہ جب میت کو قبر میں مٹی دیتے ہیں تو مٹی دینے کے بعد ہاتھ دھوئیں یا نہ دھوئیں، یہ بحث آتی تھی۔ لیکن آپ نے مٹی دیکھ کے آتے ہیں، پھر آگے آپ نے لکھا کہ کچھ لوگ کہنا کہ آنکھیں دھونا چاہیے۔ یہ بالکل نئی سی بات آ گئی اور نئی باتیں تو پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ شرعاً اس میں کوئی اس کی اصلیت نہیں ہے۔ مٹی دیکھ کے آنے میں کون سی گناہ ہو گیا یا کون سی برائی ہو گئی، آنکھ میں کون سی کمی آ گئی کہ آنکھیں دھونے کی ضرورت پڑ گئی گھر آ کر کے۔ لہذا اس طرح کی خرافات میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے۔ مٹی کو دیکھ کے آنا یا مٹی کے والوں کے گھر پہ جانا، وہاں تعزیت کرنا، یہ تو ثواب کا، نیکی کا کام ہے۔ اس کے بعد آنے کے لیے نہ آنکھیں دھونا ہے نہ غسل کرنا ہے۔ اگلا سوال جناب عبداللہ نانوتوی صاحب کا۔ انہوں نے 3 لنک بھیجی ہیں نعت و نظم حمد وغیرہ کی، جس میں ان کو یہ شبہ ہو رہا ہے کہ یہ میوزک اس میں بج رہی ہے، اس کو سن سکتے ہیں نہیں۔ لکھتے ہیں، ان لنک کا ارسال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان منظوم اشعار میں میوزک محسوس ہوتا ہے اور اس قسم کی بہت سی سائیڈ ہیں جو اہل سنت ہی کی ہے، تو آیا یہ درست ہے یا نہیں؟ تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمائیے۔ دیکھیے، میوزک جسے موسیقی کہتے ہیں انگریزی میں، یہ ایک جو آلات اور باجوں اور مشینوں کے ذریعے سے جو موسیقی اور میوزک بجائی جاتی ہے، وہ اصل میوزک ہے جو حرام ہے، منع ہے، اور میوزک کے آلات پر وعیدیں آئی ہیں، ان کو توڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن جو میوزک اپنے گلے کی آواز سے بنائی جاتی ہے، کچھ انداز اور کچھ لے بنانے کے لیے، وہ شرعاً میوزک میں نہیں آتا، بلکہ حمد و نعت میں تھوڑا سا اور اس کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اور پہلے سے اس کی تمہید گویا بنانے کے لیے یہ میوزک کا انداز اپنے گلے سے جو بناتے ہیں۔ یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ریکارڈ کوئی حمد و نعت ہے، اس کو ہلکی آواز میں پیچھے چلا دیا جاتا ہے اور کوئی پڑھنے والا پھر کوئی نعت پڑھ رہا ہوتا ہے، تو دونوں نعتوں کے ملنے سے ایک حسن و دار اور خوبصورت آواز ایک پیدا ہو جاتی ہے، حسن اس میں آ جاتا ہے۔ اور اب تو آواز کے لین کی بھی بہت سے وائس سافٹ ویئر آ گئے ہیں، اس میں آواز کو ہی میوزک جیسا بنا دیا جاتا ہے۔ تو اس میں بس اتنا احتیاط کر لیا جائے کہ جو میوزک گانوں کے طرز پر ہو یا جس میوزک میں کسی غلط قسم کے گانے کی نقل اتاری گئی ہو، وہ اس کی آواز نہ بنائی جائے، اس کی مشابہت نہ اختیار کی جائے، اور آلاتی میوزک، آلاتی موسیقی کا استعمال نہ کیا جائے۔ پھر جو بھی طریقہ آواز سے میوزک بنانے کا ہوگا وہ ممانعات میں، حرمت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ ایک اصولی بات آپ سے عرض کی گئی۔ آپ نے جو 3 ویڈیو بھیجی ہیں، میں نے پورا ان کو سنا بھی نہیں، لیکن تینوں سن کر کے اندازہ ہوا کہ یہ میوزک وہ نہیں ہے جو گانے باجے کے انداز پر ہے یا گانے باجے سے تیار کی گئی ہیں۔ بظاہر یہ ہے کہ یہ وائس جو چیزیں آئی ہیں سافٹ ویئر، ان کی مدد سے ان کو تیار کیا گیا ہے۔ واللہ عالم۔ بہتر تو یہ کہ احتیاط کی جائے، ایسی سادہ نعتیں جو صرف معنی خیز ہوتی ہیں اور ان کے سن کر کے دل میں روحانیت پیدا ہوتی ہے، ان کو سننے کی کوشش کی جائے۔ اگلا سوال فیصل کنگ۔ انہوں نے سلام کے بعد کہا، مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے، کچھ بچے ٹیوشن پڑھتے ہیں، کوئی 1 پارہ کوئی 2 پارہ وغیرہ۔ بچوں کی والدہ کہتی ہیں کہ ابھی ٹھنڈی ہے، بنا وضو کے عربی پڑھ لو، بچوں کے لیے چھوٹ ہے، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ جی ہاں، بچے مکلف نہیں ہوتے۔ شریعت کے جو احکام ہیں، فرض، واجب، سنت، مستحب وغیرہ، یہ بچوں کو عادت ڈلوا لینے کی جو کہا جاتا ہے، اسی لیے بچوں کو عادت ڈلوانے کے لیے وضو وغیرہ کے لیے کہنا چاہیے۔ لیکن بچوں کا وضو ٹوٹ جائے، بچے بغیر وضو پارہ پڑھنے لگ جائے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لہذا پڑھائی کا حرج نہ ہو، سردی وغیرہ سے بچے محفوظ رہیں،
اس لیے بغیر وضو اگر بچے پڑھیں اور آپ ان کو پڑھا دیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے صحیح فرمایا کہ جو سردی زیادہ ہے آپ ان کو جو ہے وضو وغیرہ کے زیادہ پابند نہ بنائیں، وضو کہیں کہ بھائی گرم پانی سے وضو کر کے بیٹھو، باقی وضو ان کا ٹوٹ جاتا ہے تو ان کو تعلیم کے دوران نہ اٹھائیں، اور بتا دیں کہ بھائی جب بڑے ہو جاؤ گے تو تمہیں وضو جو ہے ہر بار کرنا پڑے گا، لیکن ابھی پڑھائی پہ دھیان دو، اس انداز کی کوئی بات کہہ کر کے، تاکہ صحیح مسئلہ بھی ان کے کانوں میں تو پڑ جائے، باقی عمل کا نمبر جب آئے گا جب تھوڑے اور بڑے ہو جائیں گے۔ اگلا سوال نصرت اللہ غوث گنج ہردوئی، انہوں نے سلام کے بعد خیریت دریافت کرنے کے بعد کہا مفتی صاحب ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے کہ مثلا فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم چھوٹ جائے تو کیا حکم ہے، ذرا وضاحت کے ساتھ فرما دیں۔ جواب یہ ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کہنا اور یہ اضافہ اذان میں فجر کے اندر مستحبات میں سے ہے۔ ایک مستحب کلمہ جملہ چھوٹ گیا ہے، اگر اسی وقت یاد آ جائے جب کہ ابھی اذان مکمل نہیں ہوئی ہے، یا اذان مکمل ہونے کے فوراً بعد یاد آ جائے، تب تو الصلاۃ خیر من النوم کہہ کر کے آگے سے باقی اذان دہرا لیں، ورنہ الصلاۃ خیر من النوم چھوٹ گیا، فوراً یاد نہیں آیا، اذان کے فوراً بعد یاد نہیں آیا، تو اب اس میں کوئی حرج نہیں، اذان کے اعادے یا دہرانے کی ضرورت نہیں، اذان ہو گئی۔ اگلا سوال تہنیہ فاطمہ، کمنٹ میں انہوں نے سلام کے بعد کہا کیا عمرہ کے اختتام پر عورت اپنے بال خود کاٹ سکتی ہے یا کوئی دوسرا محرم حلال ہونے کے بعد کاٹے؟ جواب یہ ہے جب عمرے کے سارے اعمال پورے ہو گئے اور صرف بال کاٹنا باقی رہ گیا تو عورت خود اپنے بال بھی کاٹ سکتی ہے، کوئی دوسرا محرم حلال ہونے کے بعد کاٹے اور اچھا ہے، ورنہ خود اپنا بال بھی کاٹ سکتی ہے۔ عورت کو کتنے بال کاٹنا ہوتے ہیں؟ ایک پور بال جو ہے پیچھے سے دائیں یا بائیں سے کاٹنا ہوتے ہیں۔ انہی کا سوال ہے تہنیہ فاطمہ کا کہ عمرہ کے دوران کیا محرم مرد یا عورت صرف کاغذ پلاسٹک والا ماسک استعمال کریں یا کپڑا والا ماسک بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ماسک ہی استعمال نہ کریں، کیونکہ ماسک سے تقریباً 1/4 چہرہ ڈھک جاتا ہے، لہذا ماسک جب اگر استعمال کرنا ضروری ہو تو لگاتار 8 گھنٹے 12 گھنٹے نہ پہنے رہیں، ورنہ 1/4 چہرہ 12 گھنٹے ڈھکا رہے گا تو اس میں دم کا مسئلہ آ سکتا ہے، اس لیے بیچ بیچ میں پہن لیں، ہٹا لیں، اور نہ کپڑے کاغذ کا پہنے نہ پلاسٹک کا نہ کپڑے کا، سب کا حکم تقریباً یکساں ہے، کیونکہ چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے، وہ چہرہ ڈھکا ہوا ہے۔ دوسرا سوال کیا عورت یعنی چہرہ کپڑے پر لگا ہوا رہے گا، چپکا ہوا رہے گا، یہی منع ہے مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ دوسرا سوال انہی کا کیا عورت عمرے کے بعد گوندی ہوئی چوٹی کا آخری سرا یعنی حصہ کاٹے یا چوٹی کھول کر بال کاٹے؟ بہتر تو یہی ہے کہ چوٹی کھول لے اور جو ہے پورے بال جو ایک آدھ لٹک رہے ہیں ان کو پہلے کاٹ کر کے پھر ایک پور کے برابر قینچی سے کتر لے، اور دوسرا طریقہ یہ کہ 3 حصے کر لے، دائیں بائیں پیچھے، اور ہر طرف سے ایک ایک جو ہے پور کاٹ لے۔ لیکن گدی ہوئی چوٹی سے بھی اگر ایک پور کے برابر بال کاٹ لی جائیں گے تو عورت کے لیے بال کاٹنے کا جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ انہی کا تیسرا سوال ہے جناب مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری کے ایک بیان میں کہا گیا کہ حرمین شریفین میں جو جماعت کی نماز کا ثواب 1,10,000 ہے وہ صرف مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کو نہیں، کیا یہی صحیح ہے یا سننے اور سمجھنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہے؟ اور نوافل کے ثواب کے تعلق سے کیا حکم ہے مرد اور عورتوں دونوں کے لیے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ جواب یہ ہے کہ حرمین شریفین میں مسجد حرام میں یا مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں جو جماعت کی نماز کا ثواب بیان کیا گیا ہے انہی کے لیے جن کے لیے جماعت میں شرکت کا حکم دیا گیا ہے، اور جماعت میں شرکت کا حکم عورتوں کو ہے نہیں، اجازت اور بات ہے، حکم اور بات ہے۔ جماعت میں شرکت کا حکم جماعت نماز با جماعت میں یہ مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے کہ گھر میں اپنے حجرے میں اپنے کمرے میں کونے میں جہاں وہ نماز پڑھے گی ان کو جماعت میں شامل ہوئے بغیر ہی وہ ثواب مل جائے گا۔ لہذا مفتی صاحب کا فرمانے کا منشا یہ ہے کہ اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے عورتیں مسجد حرام یا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی زحمت نہ کریں، انہیں ثواب ویسے یوں ہی ان کو مل رہا ہے، اتنی نماز کا جو فضیلت آئی ہے گھر بیٹھے انہیں ثواب مل رہا ہے، مردوں کو زحمت اٹھا کر کے وہ ثواب حاصل کرنا پڑتا ہے۔ باقی نوافل میں بھی یہی حکم ہے کہ سب کے لیے ثواب میں اضافہ ہے، جو بھی نیکی کی جاتی ہے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے حرمین شریفین میں حدود حرم میں جو نیکی کی جاتی ہے۔ باقی جماعت
کے ساتھ نماز کا جو ثواب ہے وہ اس پر موقوف ہے کہ مرد حضرات جب مسجد حرام مسجد نبوی جائیں گے تبھی ان کو ثواب ملے گا، عورتوں کو گھر بیٹھے مل جائے گا۔ بنت نور چشمی کانپور، ان کا سوال ہے، مفتی صاحب ہم نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے، اس بات پر بہت سے لوگ اعتراض کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے گھر کے لوگ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ خالی محمد نام نہیں رکھو، محمد نام نہیں رکھا جاتا، خالی محمد نام رکھنے سے بے ادبی ہے، جب بچہ بڑا ہو جائے گا تو لوگ گالی بھی دے کر بلا سکتے ہیں، کوئی اے کر کے بلاتا ہے، مگر ہم نے محمد ہی رکھ دیا ہے، ہمارے دل میں تھا ہم محمد رکھیں، اب آپ اس مسئلے پر روشنی ڈالیں کہ محمد نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ جواب یہ ہے کہ محمد سے پیارا کوئی نام نہیں، عبداللہ نام رکھیں، محمد نام رکھیں، لوگ نام بگاڑتے ہیں یہ ان کا فعل ہے، لیکن محمد کا لفظ عام طور پر لوگ نہیں بگاڑتے۔ دوسری بات یہ کہ محمد نام برکت کے لیے رکھا جائے گا، اور اگر کوئی نام بگاڑتا ہے نعوذ باللہ، نبی کا نام نہیں بگاڑ رہا وہ، بلکہ اس بچے کی جو علامت ہے نام کی اس کو بگاڑ رہا ہے، یا اس کی جو ہے اے کر کے اس کو بلا رہا ہے، نعوذ باللہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اے کر کے تھوڑی بلا رہا ہے۔ باقی محمد اور احمد نام رکھنے کی فضیلت کے سلسلے میں بعض احادیث بھی آئی ہیں، ہماری ایک ویڈیو بھی مستقل جدید مسائل میں اس سلسلے میں آئی ہوئی ہے محمد یا احمد نام رکھنے پر، اس کو آپ سن لیں، اس میں اس حدیث کیسی ہے جس میں محمد نام رکھنے کی فضیلت آئی ہے اس کا بھی ذکر آ گیا ہے، اس کا جو ہے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا، آپ اسے ملاحظہ فرما لیں، اس میں آپ کو انشاءاللہ اور تفصیل مل جائے گی۔ بہرحال نام بہت اچھا ہے، اور جو لوگ روک رہے ہیں ان کا جذبہ تو اچھا ہے، لیکن ان کا روکنا اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ اس نام رکھنے کی تو خود فضیلت آئی ہے۔ اگلا سوال محمد عرفان صاحب، انہوں نے 3 آڈیو میں اپنا سوال بھیجا ہے، ہم ان کے سوالات کو اخیر میں آڈیو سن کر کے جواب دیں گے۔ اگلا سوال ابو سعید اعظمی صاحب کہتے ہیں، سلام کے بعد عرض ہے کہ مرجیہ فرقہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک مخصوص فرقہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق کو مرجیہ فرقے سے جوڑتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ 100% غلط ہے۔ مرجیہ فرقے کے عقائد میں اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کسی ایک چیز میں مشترک ہونے سے سب چیزوں میں مشترک ہونا لازم نہیں آتا۔ ایمان کو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بسیط کہتے ہیں، اعمال کو ایمان کا جز نہیں قرار دیتے۔ اب مرجیہ فرقہ جو ہے وہ بھی ایمان کو بسیط کہتا ہے، لیکن وہ اعمال کو کالعدم قرار دیتا ہے، اعمال کا کوئی درجہ نہیں مرجیہ فرقے کے ہاں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اعمال کا اپنا مقام ہے، اس لیے دونوں ایک کیسے ہوئے؟ تو مرجیہ فرقے امام حنیفہ کو شمار کرنا غلط ہے۔ باقی جو ہے اگر کوئی یہ کہنے لگ جائے کہ چونکہ ایمان کو مرکب معتزلہ کہتے ہیں لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ معتزلہ سے ہو گئے، تو ایک بے بنیاد بات ہوگی۔ اس لیے کسی بھی امام کو کسی غلط فرقے سے جوڑنا یہ خالص عناد اور ہٹ درمی ہے، یہ غیر مقلدین کا یہ الزام ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جو ہے ارجاء کی اور مرجیہ فرقے میں شامل ہونے کی تہمت دھرتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ دوسرا سوال، کتے کا دھواں میرے کپڑے میں لگ جائے تو اس کپڑے میں نماز ہوگی یا نہیں؟ دھواں کسی چیز کا لگ جائے، گوبر کا ہو، پاخانے کا ہو، کسی چیز کا ہو، دھواں ناپاک نہیں ہوتا، دھواں ناپاک نہیں ہوتا، لہذا دھواں لگنے سے آپ پریشان نہ ہو۔ تیسرا سوال یہ کہ قصائی جانور ذبح کرتے ہیں، کیا اس کا خون دفن کر دینا چاہیے؟ آپ نے تو مطلق جو ہے جانوروں کے ذبح کرنے والے خون کو پوچھا ہے، بعض لوگ قربانی کے خون کے تعلق سے اس طرح کا احترام سمجھتے ہیں کہ اس کا خون دفن کر دینا چاہیے۔ دیکھیے کسی بھی خون کا کوئی احترام نہیں ہے، خون ایک نجس چیز ہوتی ہے، اس کو گندگی کی جگہ ڈال دیا جائے، نالی میں بہہ جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی اگر تعفن سے بچنے کے لیے کوئی دفن کر دے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال ریحان خان کہتے ہیں، میرے دکان کے پاس والی مسجد میں امام صاحب حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت پر بیان کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا غوث اعظم فرماتے ہیں اگر تم مغرب میں ہو اور میں مشرق میں اور تیز بارش ہو رہی ہو اور تم گرنے لگ جاؤ تو میں مشرق سے تمہیں سنبھال لیتا ہوں۔ بیان کا خلاصہ یہ تھا کہ غوث اعظم سے مدد مانگنا جائز ہے۔ کیا ایسے عقیدے رکھنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ اگرچہ میری جماعت چھوٹ جائے گی اگر ان سے پیچھے نماز نہیں پڑھی تو۔ دیکھیے یہ بالکل شرکی عقیدہ ہے، اللہ رب العزت کی قدرت کو کسی مخلوق میں ماننا اور اللہ جیسا قادر کسی بھی ولی کو، نبی کو، صحابی کو سمجھنا، یہ استمداد لغیر اللہ، یعنی ما فوق الاسباب
اللہ کے علاوہ سے مدد مانگنا اور اس میں مدد کرنے والا ان کو حاجت روا سمجھنا، یہ بالکل شرکیہ عقیدہ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ غوث اعظم کی تعلیمات میں خود یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی عبادت بھی اللہ کے ساتھ خاص، استعانت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، غیر اللہ سے اس طرح کی مدد مانگنا ہی ناجائز ہے، اور وہ مدد کرنے پر قادر بھی نہیں ہے، لہذا ان کا یہ جو بیان غلط ہے۔ آگے آپ کی نماز ایسے امام کے پیچھے بالکل نہ پڑھیں، اپنی جماعت الگ کریں یا دوسری ایسی مسجد تلاش کریں جہاں امام صحیح العقیدہ ہو۔ اگلا سوال ابو سعید اعظمی، انہوں نے سلام کے بعد کہا کہ خدمت عالیہ میں عرض ہے کہ مفتی صاحب فضائل قرآن کے سلسلے میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ حافظ قرآن 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا اور اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، یہ حدیث کیا صحیح سند کے ساتھ منقول ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ہے تو، اور مختلف حدیث کی کتابوں میں ہے، اور مشکات میں بھی اس حدیث کو کتابوں سے نقل کیا ہے، لیکن اس حدیث کی سند کے سلسلے میں بعض راویوں میں ضعف کا حکم لگایا گیا ہے، لہذا اس کی سند ضعیف ہے۔ لیکن عام طور پر اپنے بزرگان دین حفظ قرآن کی فضیلت میں لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے اس ضعیف حدیث کو بھی ذکر کر دیتے ہیں، بیان میں واعظین بھی عام طور پر ذکر کر دیتے ہیں، چونکہ ضعیف احادیث وغیرہ بھی صرف ترغیب کے لیے، لوگوں کو متاثر کرنے اور آمادہ کرنے کے لیے اس کا سہارا لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ضعیف ہے، موضوع نہیں ہے، ایک دم من گھڑت نہیں ہے جو آپ جس حدیث کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث اگرچہ صحیح سند کے ساتھ نہ بھی ہو، لیکن اس کو بیان کرنے سننے سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بیان کرنے کے ساتھ اگر اس کی سند کو ذکر کر دیا جائے، اور اس کے علاوہ حفظ قرآن کی تو بہت سی صحیح جو ہے سندوں کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں، ان پہ اکتفا کیا جائے۔ بہت سی حدیثیں ہیں، اس وقت تفصیل کا موقع نہیں ہے، ہم آپ سے عرض کرتے۔ دوسرا سوال، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ارواح ثلاثہ میں مذکور واقعات کی کیا حقیقت ہے؟ کیا ہم اس پر اعتقاد رکھتے ہیں؟ جیسا کہ لکھا ہے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرید کی کشتی اپنے کمر پر رکھ کر پار لگا دی وغیرہ، بہت سے واقعات ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کی حقیقت یہ ہے کہ بطور خرق عادت جو کرامات بزرگوں اور اولیاء کرام سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارد ہو جاتی ہیں، جس میں کسی ولی کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، جیسے انبیاء سے معجزات صادر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اولیاء سے کرامات صادر فرما دیتے ہیں، اور بعض دفعہ جو ہے غیر مسلم تک سے جو ہے استدراج کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو ان کو کرامات اولیاء کے دائرے میں رکھتے ہوئے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس سے نہ کوئی اپنا عقیدہ بگاڑنا چاہیے۔ اور عام طور پر بہت سی روایتیں تو ثابت ہی نہیں ہوتی ہیں، لوگ نمک مرچ لگا کر کے ان کرامات کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ عوام الناس اس کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ نہیں پاتے، اس لیے بیان کرنے والے پڑھنے پڑھانے والوں کو اس طرح کی حکایات سنانے میں تھوڑا سا احتیاط کر لینا چاہیے۔ باقی ارواح ثلاثہ یہ عوام الناس کے لیے ہے بھی نہیں، یہ خواص کے لیے ہے۔ اہل علم ان واقعات سے اللہ رب العزت کی قدرت کا اندازہ لگائیں، اللہ رب العزت کی طرف اس کی نسبت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں بزرگ کے ذریعے سے اپنی یوں قدرت ظاہر فرمائی، اس حد تک اس انداز سے بیان کریں تو اس میں حرج نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارواح ثلاثہ کی تمام روایات صحیح ہیں، ممکن ہے بعض روایات غلط بھی ہوں، رطب و یابس سب اس کے اندر ہے۔ بہرحال احتیاط کا تقاضا ہے کہ ہم ٹھوک بجا کر کے ہی کسی روایت کو مجمع میں بیان کریں۔ اگلا سوال، تیسرا سوال انہی کا ابو سعید اعظمی صاحب کا کہ حضرت رابعہ بصریہ کے ساتھ میں اللہ کی جنت پیش کی تو آپ نے منع فرما دیا اور کہا کہ مجھے اللہ سے غیرت آتی ہے، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ بھائی یہ میں نے نہ سنا تھا نہ پڑھا تھا، اور یہ جملہ کہیں آپ نے پڑھا ہو تو اسے بھیجیں، اس میں غور کر کے ہم پھر انشاءاللہ جواب عرض کریں گے۔ زرینہ بیگم بھیونڈی کمنٹ میں انہوں نے پوچھا سلام کے بعد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت مرغوب تھا، تو کیا گول کدو یا لوکی جس کو کدو بھی کہتے ہیں، حدیث میں کس کدو کا کھانا سنت ہے؟ ہم آپ کے یہ جواب ایک مستقل ویڈیو میں انشاءاللہ دے رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ کدو سے مراد لوکی ہے جو تھوڑی لمبی ہوتی ہے، وہ جو پیلا گول کدو ہوتا ہے اندر سے پیلا نکلتا ہے وہ اس کا مصداق نہیں ہے۔ حدیث میں دبا کا لفظ ہے، دبا لوکی کو کہتے ہیں، لوکی گول بھی ہوتی ہے لیکن پیلا جو گول کدو ہوتا ہے وہ اس کا مصداق نہیں ہے کہ اس کو آپ سمجھیں کہ یہ اس سے مراد ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ عبد الواحد خاں اناؤ
انہوں نے سلام کے بعد سوال کیا، حضرت ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہاں پر امام صاحب کے پیچھے والی صف میں بائیں طرف بالکل جگہ نہ ہونے کی وجہ سے صف صرف دائیں طرف بن پاتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ درست ہے یہ کہ صرف دائیں طرف صف بنے اور بائیں طرف نہ بنے، یہ تو جگہ جب صف میں ہو پھر بائیں طرف کو خالی رکھا جائے اور پیچھے صفیں بھری جائے تو گناہ ہوتا ہے، لیکن جب اگلی صف میں بائیں طرف جگہ ہی نہیں ہے تو پھر گناہ بھی نہیں ہوگا، صرف دائیں طرف جہاں جگہ ہے وہاں لوگ کھڑے ہو گئے، باقی صفیں پیچھے سے پر ہوتی بھی آ رہی ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی۔ اب یہ جو سوال کیا تھا انہوں نے 3 آڈیو بھیجی ہیں، اس میں انہوں نے اپنے سوال رکھے ہیں، تو ہم ان کی آڈیو میں سن کر کے آپ کو جواب دے رہے ہیں۔ پہلا سوال سنا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب مجھے مسئلہ بتا دیجئے کہ جو بچے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں، جیسے کہ گود لیے جاتے ہیں، اگر لڑکا ہے تو کیا بالغ ہونے کے بعد میں ماں سے اس کا پردہ رہے گا، اور اگر لڑکی کو گود لیتا ہے کوئی تو کیا لڑکی جیسے کہ دوسرے کی ہے اس کو پالا جاتا ہے تو کیا اس لڑکی کا کیا باپ سے پردہ رہے گا؟ اس میں شریعت کی روشنی میں اس کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ ایک صاحب کے یہاں گئے تھے تو ان کے بچے نہیں ہو رہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم لڑکا لیتے ہیں تو بالغ ہونے کے بعد ماں سے پردہ کرنا پڑے گا اس کو، اور اگر لڑکی لیتے ہیں تو وہ ہماری یہ نامحرم رہے گی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب دے دیجیے۔ اس پر جو ہے ہماری ایک جدید مسائل میں ایک ویڈیو ہے، آپ اس کو ملاحظہ کر لیں۔ ویسے ہمارے پاس یہ سوال آپ کے ساتھ علاوہ ایک صاحب کا اور بھی آیا ہوا ہے، تھوڑا تفصیل چاہتے ہیں وہ، تو انشاءاللہ ہم ایک مستقل ویڈیو بھی اس پر بنا رہے ہیں، انشاءاللہ 2-4 روز میں آپ اس کو ملاحظہ کر لیجئے گا۔ ان کا دوسرا سوال جو آڈیو میں وہ سنیے۔ اور مفتی صاحب ایک اور مسئلہ ہے، جیسے کہ ہم مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، اور اگر ہم کسی غیر مسلم سے ملیں تو کیا ہم اس کو سلام تو اس کو کر نہیں سکتے ہیں، لیکن جیسے کہ عام طور پر دیہات میں دیکھا لوگ غیروں سے ملتے ہیں تو سلام کہہ دیتے ہیں کہ سلام، تو کیا سلام کہنا صحیح ہے یا پھر ان سے آداب کہا جائے، یا پھر جیسے کہ انگلش میں گڈ مارننگ اور گڈ آفٹر نون، گڈ نائٹ یا گڈ ایوننگ، یہ کہنا صحیح رہے گا؟ کیونکہ بہت سے لوگ نمستے اور نمسکار کرتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے مفتی صاحب کہ نمسکار؟ دیکھیے اس پر بھی ہماری ایک ویڈیو مستقل موجود ہے جدید مسائل میں، اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا، اس کو دیکھ لیں، اور ضرورت محسوس بھی تو انشاءاللہ اور تفصیل عرض کریں گے۔ انہوں نے آڈیو میں تیسرا سوال جو کیا وہ سنیے۔ مفتی صاحب ایک اور مسئلہ ہے کہ جیسے شادی بیاہ ہوتا ہے یا منگنی وغیرہ ہوتی ہیں، تو اس میں لوگ جو ہے سامان لے کر کے آتے ہیں، جیسے ڈالے آلے میں لوگ تھالی آلی لے کے جاتے ہیں، اس میں کچھ سامان جو ہے شکر اور گری وغیرہ سب کچھ لے کر جاتے ہیں، اور اس سے کچھ لوگ جو ہے بیوہار لکھا کر کے چلے جاتے ہیں، تو کیا اس کا واپس کرنا ضروری ہے؟ کیا وہ قرضے کے طور پہ رہتا ہے کہ اس کا دینا ضروری ہوتا ہے؟ اگر کوئی بیوہار کسی کے یہاں کر جاتا ہے اور اگر وہ نہ اس کے یہاں کچھ پروگرام ہو اور اس کو نہ ادا کرے تو کیا پکڑ ہوگی اس کی اللہ کے ہاں یا مجرم ہوگا؟ شریعت کی روشنی میں اس کا جواب دے دیجیے۔ جی، بیوہاری لین دین کا شرعی حکم، یہی عنوان ہے جدید مسائل میں ایک ویڈیو کا، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دیا جائے گا۔ گویا آپ کے تینوں سوال پر ہماری جدید مسائل میں بات آ چکی ہے، تو اس پہ ملاحظہ کر لیں۔ بیوہاری لین دین میں جیسے آپ نے کہا کہ اس کے آگے کوئی تقریب نہیں ہے اور وہ وہاں بیوہار جو ہے دے کر آ چکا ہے، اب اس کو واپس نہیں ملے گا، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں تقریب میں لوگ دے جا رہے ہیں، اب ہمیں دوسروں کے یہاں تقریب اب وہاں نہیں ہے، معلوم ہے کہ اس کے یہاں تقریب نہیں ہونی ہے، تو یہ قرضہ اس کے ذمے باقی رہے گا۔ یہ عرف کا پر محمول ہے، یعنی عوام الناس میں لینے دینے سے جو ان کی منشا ہوتی ہے اس پر نظر رکھتے ہوئے حکم لگایا جائے گا، اسی لیے بیوہاری لین دین کو منع کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ جس کو آپ دیں مخلصانہ ہدیہ صلہ رحمی کے طور پر بطور ہدیہ کے دیں، واپسی کی نیت نہ رکھیں، کیونکہ عوام الناس میں جو منشا ہوتی ہے کہ آج ہم ان کے یہاں کام میں دے رہے ہیں، کل واپس ہمیں ملے گا اور اس سے زیادہ ملے گا، تو یہ ایک قسم کا قرضہ ہوتا ہے، آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، مقروض بن کر چلا جاتا ہے، تو اس طرح بیوہاری لین دین کی مذمت کی گئی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ آپ ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ اس میں مزید آپ کو تفصیل معلوم ہو جائے گی۔ بہرحال یہ آج کے جو سوالات تھے ان کا سلسلہ مکمل ہوا، اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی اتوار میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔